مفتی صاحب، آپ نے غزوہ بدر کے تاریخی پس منظر پر بڑے شاندار اور عام فہم انداز میں گفتگو کی۔ اب سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں آج کے دور میں؟ جی، اس میں سب سے پہلی جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی پوزیشن ہی یہ تھی کہ وہ انفرادی طور پر کوئی فیصلہ کر کے حکم دے سکتے تھے صحابہ کو، اور دوسری طرف صحابہ اکرام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد تھا وہ بھی اسی نوعیت کا تھا کہ آپ انفرادی فیصلہ ان کو سنا سکتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بنیادی فیصلے پر صحابہ سے ابتدا میں مشورہ کیا، بلکہ جہاں جہاں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اور حالات میں تبدیلی ہوتی نظر آئی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس سے ایک تو مشورے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ غزوہ احد سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ انفرادی طور پر بعض حضرات کی اونچ نیچ کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مشورے کا عمل جاری رکھیں، وشاورہم فی الامر۔ اگر ان کی رائے میں کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو بھی ان سے آگے مشورہ لینا چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اس مشورے کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا وہ قرآن کریم نے بتایا کہ وہ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں تھا، فدیہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن چونکہ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مشورے سے یہ فیصلہ کیا تھا، اس لیے جہاں اللہ جل جلالہ نے اس فیصلے پر اپنا محبت بھرا عتاب نازل کیا، وہیں اللہ جل جلالہ نے یہ بھی فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ فیصلہ اگرچہ اللہ کی منشا کے خلاف تھا لیکن کیونکہ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ٹھیک تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ نے جو ہو گیا اس کو آگے چلانے کا حکم دیا کہ ان سے مزید فدیہ بھی لیتے رہو، اور وہ فدیہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے۔ خاص طور پر اس سے ہمارے اداروں میں، ہماری تنظیموں میں اور سب سے بڑھ کر ہماری حکومتوں میں مشورے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، خاص طور پر جو رسکی فیصلہ ہو اور جن لوگوں نے اس کے نتائج برداشت کرنے، ان سے فیصلہ ایسے مواقع پر ایسے فیصلوں میں مشورے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار صحابہ سے مشورہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ تو جنگی فیصلہ تھا، لیکن اگر کسی حکومت کو اس نوعیت کا معاشی فیصلہ کرنا ہو، خارجی باہر بیرونی بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں کوئی رسکی فیصلہ کرنا ہو جس کے اثرات عوام پر مرتب ہونے ہوں، وہاں انفرادی طور پر یا ایک درجن ڈیڑھ درجن افراد مل کر فیصلہ کر لیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو عوام کو اعتماد میں لیں یا کم از کم عوام کے نمائندوں کو ایسے موقع پر، بلکہ اپوزیشن تک کو ایسے موقع پر اعتماد میں لینا چاہیے۔ تو غزوہ بدر سے جو بے انتہا سبق ملتے ہیں ان میں پہلا سبب تو یہی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ بالکل درست ہے اور تم اسی پر چلو، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشد۔ اس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا، ہلاکت کی صورت۔ دوسری طرف قرآن نے بلقیس کے بارے میں، ملکہ سبا کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ کہتی تھی ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدوا، کہ تمہیں ساتھ لے کر میں فیصلہ کروں گی، اکیلی کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ اور اس کا نتیجہ ہدایت کی شکل میں ملا کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو ایمان کی نعمت سے نواز۔ تو ایک سبق تو یہ ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے اور صحیح طریقے سے فیصلہ ایک
کر لیا جائے تو فیصلہ کرنے کے بعد پھر عمل کے دوران کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. صحابہ اکرام نے جس جذبے کا ثبوت دیا اور جس ایمانی کیفیات کا ثبوت دیا اور جس بے لوثی کا ایثار کا ثبوت دیا، مشکل وقت کیسے گزارنا ہے اور مشکل فیصلے کر کے ان کو کیسے نبھانا ہے، صحابہ کی اس موقع پر ان کے حالات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اس سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی. بات وہی ہے جو پچھلے سیشن میں ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم لوگ صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کرتے. صحابہ کی زندگی کا کیا کرنا ہے؟ سیرت ہی کا مطالعہ نہیں. سیرت اور صحابہ کی زندگی کا جتنا آپ مطالعہ کریں گے آپ اپنی عملی زندگی میں قرآن کے اتنے ہی قریب ہوتے چلے جائیں. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.